کراچی کے بڑے بزنس مینوں کا تعاون حاصل ہے، اور ہم اسی وجہ سے ان تمام انیشیٹوز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اور اس نئے الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس سے میری یہی اپیل ہوگی کہ ہم نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، صرف وعدوں اور نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور عوام سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس بار انہی لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان میں کرنے کا کم از کم جذبہ ضرور موجود ہو۔ یہ نہیں ہو کہ آپ سے ووٹ لینے کے بعد، جیتنے کے بعد اپنے حلقوں میں بھی نہ آئیں اور آپ کے لیے کچھ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی آئی ٹی سے مجھے بڑی امید ہے کہ ہم نے جو 50,000 نوجوانوں کو گورنر ہاؤس کے اندر اس کورس کو ختم کروانا ہے، اور 4.5 لاکھ لوگ جنہوں نے ہمارے یہاں آ کے ٹیسٹ دیے تھے انہیں آن لائن ہم یہ کورس کمپلیٹ کرائیں گے۔ اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ یہ ارننگ ان کی شروع ہوگی۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ آن لائن کنیکٹڈ ہیں، ان کے انٹرویوز ہم نے پچھلی بار کروائے تھے، کوئی $200، کوئی $300، کوئی $400 تک کمانا شروع کر بھی چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان نوجوانوں کو انشاءاللہ مبارکباد جن کو یہ موٹر سائیکلیں آنے والے 10 سے 15 دنوں میں گورنر ہاؤس سے آپ سب کو بلا کے دی جائیں گی۔ اور پہلے مرحلے میں تقریباً 2000 کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں، اور اس طرح پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ شکریہ۔ ابھی تعداد بتا دیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کے 3 دوست کیمرہ مین ہوتے تو یہاں کا ہے، ان کے منتھ پیچھے کوئی 6 مہینہ ہو گیا، کسی کو 7 مہینے ہو گئے، ٹوٹل 30 کے قریب میڈیا کے لوگ ہیں جو پچھلے سال متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کچھ کر سکیں گے؟ دیکھیں، میڈیا کے اگر 30 لوگ مظہر بھائی جیسے کہہ رہے ہیں، اور ان کے اگر 7 مہینے ہیں یا 8 مہینے ہیں، ان 30 لوگوں کو تو انشاءاللہ تعالی ہم موٹر سائیکل دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن باقیوں کا یہ 3 مہینے کی پابندی اس لیے ہے کہ اگر ہم پچھلے کئی سالوں کی بات کریں گے تو پھر یہ ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کم وسائل ہیں، گورنمنٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سبھی لوگوں کو گورنمنٹ یہ کام کر کے دیتی، اور ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا۔ جہاں اربوں روپے ہم الیکشن میں اپنی مہم میں خرچ کر رہے ہیں، اصل تو یہ تھا کہ ان نوجوان بچے بچیوں کو جن کے ہاتھوں سے یہ چیزیں چھن گئی ہیں، موٹر سائیکل یا موبائل چھن گئے ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ ایک سائن سے ان سب کو نئی موٹر سائیکلیں دے دیتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں، نہیں کر پا رہے۔ لیکن ہم نے اس لیے یہ 3 مہینے کا ٹائم رکھا ہے، اور ابھی تک 650 اپلیکیشن گورنر ہاؤس میں آ چکی ہیں، رجسٹر ہو چکی ہیں، اور اس کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ پروسیس اس لیے تھوڑا سا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن ضرور ہو، اور اس ویریفیکیشن کے بعد ہی اس کا نام اس لسٹ میں آتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اوریجنل FIR کی کاپی اور CPLC سے اس کو اسٹیمپ کرا لیں۔ گورنر صاحب، امن امان کی صورتحال یقیناً یہ سب کچھ آپ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ امن امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، تو یہ نگرانوں سے بھی کوئی بڑی امیدیں لوگوں کو وابستہ تھی کہ چلے یہ غیر سیاسی لوگ ہوں گے، مسلطاً ان کو بغیر کام کریں گے، تو آج کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں، انہوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ تو عوام ہی بتا سکتی ہے، اور آپ صحافی بھائی بتا سکتے ہیں کہ نگراں حکومت سے آپ کتنے مطمئن رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ نگراں حکومت پر اعتماد کیا، ان کو یہاں حکومت دی گئی۔ اب یہ تو 8 فروری تک آپ سبھی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اور آپ کتنا مایوس ہوئے اور کتنا کس کی کارکردگی سے خوش ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے تک سامنے آ جائے گی۔ لیکن فی الحال تو نظر ایسا آ رہا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں کمی مجھے نظر نہیں آئی، لوگ اسی طرح سے پریشان ہیں۔ بات یہ ہے کہ سچ بات کڑوی ہوتی ہے، اور آپ بار بار میرے سے سچ کہلوا دیتے ہیں اور مسئلہ مجھے پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ گورنر آج جا رہا ہے، کل جا رہا ہے۔ شعیب برنی پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے، بیرون چیف ہے سنو ٹی وی کے، کل ہی پرسوں کامران شیخ جو آج ٹی وی پہ ان کے قدم کو گاڑی روکتے ہوئے چلی گئی، اور کل کامران شیخ سے موبائل بھی چھن گیا، تو میڈیا بھی محفوظ نہیں ہے۔ جی بالکل، میں نے برنی صاحب کو
سما والے کیمرہ مین آپ کے بھی، میں نے سب سے پہلے کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے جی بالکل بنی صاحب کی آئی جی صاحب سے بات کی، اور رات تک میں اس بات کوشش میں تھا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اسے فی الفور گرفتار کیا جائے، اور اگر یہ ایکشن نظر نہیں آئے گا تو پھر لوگوں کی اور ہمت ہوگی، اور اگر صحافی بھائی ہمارے محفوظ نہیں ہیں، جیسے موبائل چھن رہے ہیں، چیزیں چھن رہی ہیں، تو پھر کون محفوظ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا۔ تو آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 3 سے 4 دن دیں، ہم اس واقعے کی ساری رپورٹ آپ کو دیں گے۔ اللہ کرے کہ روایت چینج ہو، کیونکہ رپورٹس آتی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ساری تقریباً قسم کی ہو گئی ہیں، کمرشل بھی ہو گئی ہیں، دوسری کانفیشن بھی ہو گئی، شادی رواجی وہ بھی کروا دیں، کوئی شادیہ پروگرام ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو یار ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو کسی نے کہا کہ وہ میرا میاں گھر دیر سے آتا ہے، اس سے بھی بات کریں کہ جلدی آ جائے، تو میں نے کہا یار یہ کام میرا تو نہیں ہے۔ تو اب تو لوگ اتنی امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی والا کام بھی انشاءاللہ تعالی اسی گورنر ہاؤس سے ہم ظفر بھائی کے ساتھ بات کریں گے۔ ایسی بہت ساری اپلیکیشنز واقعی موجود ہیں جو مائیں اور باپ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے جہیز کو، اجتماعی شادیوں کا سلسلہ، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس پہ بھی ہم بڑی عزت کے ساتھ ان خاندانوں کی ہماری اپنی بیٹیوں کو یہاں سے گورنر ہاؤس سے رخصت کریں گے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی امید کی بات ہے کہ لوگوں کو اس بیل آف ہوپ پر اگر آپ کو میں قصے سنانا شروع کروں کہ کیسے کیسے لوگ سفید پوش لوگ آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور وہ رو رہے ہوتے ہیں زارو قطار صرف اس بات پہ کہ یہ رونا ہے ان کا کہ اس شہر میں ایس ایچ او دستیاب نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ وہاں اگر رات کے اس پہر تہجد کے بعد آپ کے صوبے کا گورنر دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ سن رہا ہے، دیکھیں کسی کے کام ہوں گے کسی کے نہیں ہوں گے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا کہ ہم نے سب کے کام کر دیے، لیکن بیل آف ہوپ پہ 2.5 لاکھ لوگوں کا آنا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کیا ہے واٹس ایپ پہ، تو آج تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں نے ہمارے اس کیو آر کو اسکین کیا ہے، جو ایئرپورٹس پہ لگے ہوئے ہیں، جو مختلف تھانوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں لوگوں نے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے وائس نوٹ کے ذریعے کمپلینس کی ہیں۔ تو بہت ساری کمپلینس ہم دور بھی کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو 100% ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ حل ہو جائے، اور اسی کوشش میں آپ اور ہم سب لگے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر سکیں اس معاشی بحران میں۔ لیکن ایک بات کی گواہی میں آپ سب سے لوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اس گورنر ہاؤس کے پاس تھے بھی وہ بھی چلے گئے، تو میرے عوام کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 روپے کی فائنینشیل پاور نہیں ہے، ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، کسی کو اپائنٹ کرنے کی نہیں ہے، اس کے باوجود پچھلے 15 مہینوں میں جو کردار ہمارا اس گورنر ہاؤس میں رہا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے سارے دوست اس کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں واقعی ان 15 مہینوں میں گورنر جو ہے وہ آپ کی ایکسس میں رہا ہے۔ یہی بات ظفر بھائی بھی، بلکہ میں کہوں گا اگر 2 لفظ ظفر بھائی بھی بات کریں تو مجھے اچھا لگے گا، یہ بات ظفر بھائی بھی بتائیں کہ ان 15 مہینوں میں ظفر بھائی نے ہمیں کیسا پایا۔